وہ بوڑھی عورت کہتی ہے میری طبیعت آپ بعد میں پوچھئے گا، میری طبیعت میری خیریت آپ بعد میں پوچھئے گا، میں آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی، میں آپ کے راستے میں شیشے پھینکتی تھی، میں آپ کے راستے میں کوڑے پھینکتی تھی، پھر بھی آپ میری خیریت لینے آئے۔ اے محمد آپ بھی سچے ہیں، آپ کا دین بھی سچا ہے، آپ کا خدا بھی سچا ہے، مجھے کلمہ پڑھا کر کے مسلمان بنا۔ اللہ کے نبی نے اس بڑی عورت کو کلمہ پڑھایا اور مسلمان بنا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار ہے۔ قرآن میں اللہ کا اعلان ہوتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے مومنو تمہاری زندگی کا آئیڈیل اور نمونہ اگر کسی کی زندگی ہے تو وہ جناب رسول اللہ کی زندگی ہے۔ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ اللہ کے نبی نے جیسے زندگی گزاری آپ بھی ویسے ہی زندگی گزارو۔ لیکن تعجب یہ کہ آج ہم رسول اللہ کے کردار کو چھوڑتے ہوئے نظر آتے، ہمارا محلہ ہو آپ کا ہو کوئی محلہ ہو، آج ہم رسول اللہ کی سنتوں کو ذبح کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جو دین کا حصہ نہیں ہے اسے ہم نے دین کا حصہ بنا لیا، اور جو سراپا دین ہے ہم نے دین کو چھوڑ دیا۔ مثلا ابھی جمعرات یہ بیفے جسے ہم کہتے ہیں، اس دن بنکٹی میں جا کے دیکھو تو ہمارے گھر کی خواتین نکل کر کے مزار کا طواف کرتے ہوئے نظر آ رہے۔ وہ دین نہیں ہے، وہ دین نہیں ہے۔ یاد رکھے کہ اگر وہ دین ہوتا اور اسلام میں عورتوں کا نکلنا اور نکل کر کے کسی مزار کی طرف سفر کرنا اگر جائز ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلفاء جو ان کے خلیفہ تھے، جو ان کے بعد دین اسلام کا باغ سنبھالا، وہ خلفاء ہمارے گھروں کے عورتوں کو مسجد آنے سے نہ روکتے۔ اسلام تو کہتا ہے کہ آپ کے گھر کی عزت اٹھ کر کے مسجد نہیں آ سکتی۔ اب آپ ہم کو بتائیں، ایک طرف اللہ کا گھر ہو، ایک طرف اللہ کے دوست ولی کا گھر ہو، ولی کا گھر ہو، ان دونوں گھروں میں کون سا گھر بہتر ہوگا؟ اللہ کا گھر بہتر ہے، بلا شبہ اللہ کا گھر بہتر ہے۔ تو شریعت کہتی ہے کہ تمہارے گھر کی عورت اللہ کے گھر میں نہیں آ سکتی ہے، پھر تمہارے گھر کی عورت اللہ کے دوست اس کے ولی کے مزار پر کیوں کر جا رہے ہیں؟ یہ بھیڑ اگر کنورٹ ہو جائے، جو بھیڑ مزاروں پر اکٹھا ہو رہی ہے، وہ بھیڑ کنورٹ ہو کر کے جس دن مسجدوں میں آ جائے گی، اللہ کی قسم کامیابی ہماری قدم چومتی ہوئی نظر آئے گی۔ کیونکہ نماز کسی حال میں معاف نہیں۔ عورتوں کو کچھ ایام مخصوصہ کچھ دن خاص ہے، اس میں ان کے اوپر نماز معاف ہے، لیکن مردوں کے اوپر کسی بھی صورت میں نماز معاف نہیں ہے۔ فقہاء لکھتے جو مسئلہ لکھتے ہیں فقہاء لکھتے ہیں اگر بندہ ندی میں ڈوب رہا ہے اور کوئی تنکا یا کوئی چیز پکڑ لیا جسے یہ محسوس ہو گیا اس کو کہ اب میں بچ جاؤں گا اور مسجد سے آزان ہو جائے، تو فقہاء لکھتے ہیں، مسئلہ لکھنے والے، کہ اس بندے کے اوپر نماز معاف نہیں ہے، اس بندے کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنی جان بچا کر کے نماز ادا کرے۔ نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ ہم جو اپنے ذہن و دماغ میں بیٹھا لیے کہ ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم مر جائیں گے تو ہمارے گھر والے تیجا چالیسواں کر کے ہمیں بخشوا لیں گے۔ یاد رکھنا، نماز کا تارک، نماز کا چھوڑنے والا کبھی نہیں بخشا جائے گا۔ کہا گیا ہے، کہا فرمایا گیا ہے، روزے محشر کی جاں گداز قوت، اولین پرشش نماز قوت، کہ محشر کے دن جب زبی تابع کی ہوگی، آسمان فولاد کا ہوگا، لوگوں کی جان پگھلے گی، اس پریشانی کے عالم میں اگر کوئی چیز پوچھی جائے گی تو یہ پوچھی جائے گی کہ بندے دنیا میں نماز کتنی ادا کرتا ہے، کتنی نماز پڑھائے۔ واللہ میں کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں، شریعت کی بات بتا رہا ہوں۔ اللہ کبھی نہیں پوچھے گا کہ تم نے کتنے
اولیاء کے مزار پر حاضری دیا. اللہ کبھی نہیں پوچھے گا کہ تم نے کتنے فاتحے نیاز کرائے، لیکن اللہ ضرور یہ پوچھے گا تم نے نمازیں کتنی ادا کی، تمہارے نمازوں کا حال کیا تھا.